السلام علیکم، یہ آئے ہوئے ہیں رش ڈالنے کے لیے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں یہاں پہ، مزہ نہیں آ رہا۔ میں نے پہلے سینڈ کیا تو بعد میں بھائی شبان نے بھی سینڈ کر دیا ہے، تو ایک وقت میں ایک ہی کیا کریں گے۔ اور یار وہی نا، آپ کے اندر بھی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، اب کہاں سر کہاں دینا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں شیبان میں کو پتا پھر لنک آئے گا تو پھر نہ کریں تو پھر اگر کیا تو پورا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ یار میرے پاس نہ ایکسٹرا فون ہے، نہ ہی میرے مائک آئے ہیں، نہ ہی میرا پریزنٹر آیا، ٹھیک ہے۔ تو میں پھر یار اب میں بھی بیٹھا ہی ہوں منہ اٹھا کے آپ کے سامنے ہی ہے۔ مجھ میں اور آپ میں صرف فرق یہ ہے کہ میں نے کوئی 6-7 مہینے پہلے سٹارٹ کر لیا، ٹھیک ہے، آپ نے ابھی سٹارٹ کیا۔ تو بس فرق یہ ہے کہ میں بس سیکھتا رہا اور اب میں خود کرنا سٹارٹ کر دیا، باقی یہ ہے۔ کافی نالج ہے آپ لوگوں کے پاس، تو آپ نے پہلے نالج زیادہ لیا تو آپ ابھی میٹنگ دے رہے ہیں۔ نالج کیا ہے یار، اللہ کے بندے، نالج میں 2015 سے لے رہا ہوں۔ میں 2015 میں فزیکل، جب یہ واٹس ایپ لانچ ہوا تھا، وی چیٹ لانچ ہوا تھا، تب میں نا یہ 1280 موبائل ہوتا تھا، تو وہاں سے کسٹمرز کو میسج کرتا تھا، ایسے کال کرتے نہیں سر کیسے ہو، ٹھیک ہو یار، کیا حال چال ہے، کیا کر رہے ہو، ویلا ہوں یار، چل ٹھیک ہے یار، اگر تجھے کام کرنا ہو تو مجھے بتا دینا، بتا آ جا، پھر آفس آ جانا، نہیں تو میں تمہیں لے جاؤں گا۔ تو پھر انہیں میں لے آتا تھا، وہ ٹائمز کی پریزنٹیشن دکھاتے تھے فزیکلی جب انویسٹمنٹ تھی، جب 45,000 روپیہ تولا سونا تھا، تب 35,000 روپیہ انویسٹمنٹ تھی، $300 تھی انویسٹمنٹ، ہاں $300 تھی بالکل۔ چلے آ رہے ہیں کسٹمر، سب آ رہے ہیں، نیو بزنس پارٹنرز، لوگوں کو ایڈ کرتے جانا یار، جو بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ ایڈ کرتا رہوں گا۔ رضوان بھائی ابو طاہا کو بھی میسج کر دیں۔ جی کامران بھائی میں نے کیا، وہ نا آف لائن ہے۔ چلو چلے آج کے سیشن میں آپ کو بتایا جائے گا، ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیں، 9 بجے کلوزنگ کرنی، کیونکہ 10 بجے میں نے لاہور کے لیے نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کسٹمر کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی چیز سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے حتیٰ کہ آپ کسی کے پاس جاب کرنے بھی جاتے ہیں، تو وہ آپ کو پہلے دن ہی کام پر کھڑا نہیں کرتا، وہ آپ کو دیتا ہے فالو اپ، کہ یہ چیز یہاں پر پڑی ہوئی ہے، اس کے متعلق یہ انفارمیشن ہے اور اس کا پرائس یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسٹمر سے بات کیسے کرنی ہے، آپ کی بولنے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگلے بندے سے نظریں ملا کے بات کرنی ہے، نظریں جھکا کے، سخت لہجے میں بولنا ہے، نرم لہجے میں۔ وہ پہلے دن آپ کو صرف اور صرف گائیڈ لائن دیتا ہے۔ گائیڈ لائن اس لیے دیتا ہے کہ آپ کو کہیں پہ نقصان نہ اٹھانا پڑے، یعنی کہ جو کام سینئر نے کر چکے ہیں وہ آپ کو وہی بتاتا ہے کہ جس رستے پر کانٹے تھے، آپ کا سینئر وہ کانٹے صاف کرتے جاتا ہے اور جو رستہ ہے اسے کلیئر کرتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ لرننگ سیشن لیتے ہیں، 1 سے 2 پھر چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 1 سے 2 دن تک وہ باتیں یاد نظر رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج میں اگر کہوں کہ پچھلے سال 25 اسی ڈیٹ کو، ٹھیک ہے، آج جو ڈیٹ ہے 9 دسمبر کو، آپ نے کیا کیا تھا، آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اگر وہی چیز میں آپ کو لکھ کر دے دوں یا ڈیلی بیس پہ آپ کو بتاتا رہوں، 1 سال بعد بھی آج بھی وہی ٹریننگ دوں اور وہی سوال پوچھوں، تو آپ ایزی طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ تو ٹریننگ کا اصل مقصد آپ کو دوبارہ سے ریوائز کرواتے رہنا، کہ جو آپ نے غلطیاں کی ہیں ان پر پردہ ڈالا جائے، ان کو کلیئر کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ سیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ میٹنگ ہر اس پرسن کے لیے جو میٹرک فارچور میں پہلے سے اویلیبل ہے، یا آج اس نے یہ سیشن فرسٹ ٹائم وہ اٹینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے اس وقت لوگ اس سسٹم میں پارٹیسپیٹ کیا، کیونکہ یہاں پر ایک فیسلٹی ہمیں سب سے زیادہ ملتی ہے، وہ یہ ہے اس کا 5واں ارننگ کا طریقہ، جسے ہم کہتے ہیں 20% ڈیویڈنڈ انکم۔ آج آپ کو میں اپنی اسکرین شیئر کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح میں نے کسٹمر کو گائیڈ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج آئی تھنک میں نے 1 بجے کسٹمر کو ٹیکسٹ آؤٹ کیا، ٹھیک ہے۔ کالج ٹائم کے اندر وہ کالج بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں سے اکیڈمی سے ہو کے
8 بجے سے پہلے میں نے اس کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کروا دیا. فاسٹ سیل کیسے کلوز کرنی ہے آج کے سیشن میں اس ٹاپک پر بھی بات ہوگی. تو اپنی سیٹوں کی سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو مجھے فلو ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر میں آپ نے کسی نے مجھے نہ تانگ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آج دیکھ لیں کہ جو اس میٹنگ میں آیا وہ اس سے بینیفٹ لے جائے گا, ٹھیک ہے, اور جو نہیں آیا وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سپورٹ کرے. بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے بھی تو کل نہ کسی کل والے سیشن سے کچھ سیکھا ہوگا یا صبح مارننگ والے سیشن میں سیکھا ہوگا. میری بہت زیادہ گریپ ہے کسٹمر کو ڈیل کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے اندر بہت زیادہ صبر ڈیولپ کر لیا, ٹھیک ہے. تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہے, ایک نالج اور ایک موٹیویشن, ٹھیک ہے. نالج آپ کا رستہ ہوتا ہے اور جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ آپ کو پمپ کیے رکھتی ہے اس رستے پر چلنے کا, یعنی فالو اپ جو آپ کو سینئر آپ دیتا ہے کہ آپ نے ڈیلی کام کرنا ہے. تو جو موٹیویشن ہے وہ آپ کو اسی کام کی طرف لگائے رکھتی ہے. موٹیویشن یہ نہیں ہے کہ سینئر ہی دے, آپ اپنے گھر کے حالاتوں کو دیکھ کر بھی موٹیویشن لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر موٹیویشن میں کہوں کسی بھی طرح کے میرے گھر میں یہ چیز فیسلٹی نہیں ہے, میرے دوست کے گھر میں ہے, تو میں جب بھی اس کے گھر جاتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا ڈی گریڈ فیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ موٹیویشن بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اندر وہ چیز فیل کریں, یار یہ چیز میں لے سکتا ہوں, تو کون سا ایسا طریقہ اپناؤں کہ وہ چیز میں آبزرو کروں اور اس سے پیسہ کماؤں, ٹھیک ہے. تو جب آپ کے دماغ میں یہ سوچ آ گئی ہے نا, خواہش, جب آپ خواہش کرتے ہیں تو اس کا کنیکٹ اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو اللہ کہتا ہے نا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. آپ نے ماں کو منہ سے بول کے بتانا ہے لیکن اللہ آپ کے دل کی بات سمجھ لیتا ہے. تو جب آپ خواہش کرتے ہیں نا دکھی دل سے, تو پھر آواز نکلتی ہے, اللہ سنتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ وسیلہ بناتا ہے کہ یار یہ میرا بندہ ہے, ٹھیک ہے, حسن ہے, رمضان ہے, ٹھیک ہے, سر شبان ہے, حنان بھائی ہیں, فاروق ہے, سسٹر شمیرہ ہے, ٹھیک ہے. تو جو خواہش رہتی ہے نا پھر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے آپ کو. اب موقع کس طرح آتا ہے, اللہ خود تو آتا نہیں, اللہ وسیلے بنا دیتا ہے. جس طرح کسی طرح جس طرح شبان میرے آگے, میرے بھی کچھ ہوں گے میرے پاس آ گئے, ٹھیک ہے. میرا کچھ اپنا حساب سے تھا, ٹھیک ہے. آپ سب کا اپنا اپنا, آپ اپنی دل کی بات بہتر طریقے سے جانتے ہو, ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا, آپ کے پاس وہ پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے, اپرچونٹی آ گئی. اب ایکسپٹ آپ نے کرنا ہے اس اپرچونٹی کو. آپ نے اپرچونٹی لے لی, ٹھیک ہے, نہیں آپ نے چھوڑ دی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک رستہ بند ہوتا ہے, 70 اور آ جائیں گے. قیامت تک جب تک آپ زندہ ہیں, اور قیامت تک ہر وہ شخص جو زندہ ہے اس کو موقع ملتے رہیں گے, لیکن صحیح ٹائم پر ڈیسیجن لینے سے ہی وہ اسے فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. ابھی دیکھ لیں اجمل بھائی, ہم سب اس وقت ینگسٹر ہیں, 35 سے پیچھے پیچھے ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی عمر ہے مرسڈیز, فراری, پراڈو, سیر کرنا, ٹھیک ہے, آؤٹ آف کنٹری جانا, حج و عمرہ کرنے کی یہی عمر ہے. اب 50 سال کے بعد اللہ کے بندے آپ کیا لڑکھڑاتے ہوئے وہاں پہ طواف کرو گے, ٹھیک ہے. میں فل سپیڈ میں مرسیڈیز بھگا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میرا بچہ یا میرا بھائی کھول لے گا اوپر سے شیشہ پیچھے ہوگا, تو میں کہوں گا یار سردی لگ رہی ہے یار, تو لائٹ بند کر دے. یہی ایج ہے, ہر چیز کرنے کی پرفیکٹ ایج یہی ہے. لائف اپنی زندگی کو جینے کا یہی موقع ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یار تم صبر کرو, ٹھیک ہے, صبر کرو, صبر کرو, ٹھیک ہے. ہم پاکستان کو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پر امتحان ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ وسیلے بنائے گا, بس اللہ پہ یقین رکھو. دبئی کے مسلمان کسی کو نظر نہیں آتے, وہ جو سونے کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, برج خلیفہ پہ سیر کر رہے ہیں, فراریاں انہیں رکھی, صرف پر کم آمدنی کا ہی, یا وہ کہتے ہیں نا کہ غریبی میں امتحان ہے. آپ کو یو اے ای میں, سعودی عرب میں, کیا کہتے ہیں, امریکہ, عمان, یہاں پر امیر امیر مسلمان نظر نہیں آتے, صرف پاکستان کے مسلمانوں پر امتحان ہے, ٹھیک ہے. بیٹا اسی میں ہی صبر کرو, ایسی غلط نہیں, اللہ کہتا تم جیسا گمان کرو گے میں تمہیں ویسا مل جاؤں گا. تو آپ نے اپنا گمان رکھنا ہے کیا, کروڑوں والا. آج سے پہلے آپ سوچتے تھے نا یار میں نے 70 لینی ہے, تو آپ کہنا کہ بھائی میں نے تو 4 کروڑ کا مکان لینا, 2 کروڑ کی گاڑی لینی ہے, یہ لکھ لینا ہے. یہ پیغام آپ نے پہنچا دینا, دل میں کہہ دینا کہ اللہ یہ مجھے چاہیے. سب سے پہلے آپ نے اپنی امیجینیشن کو درست کرنا ہے, اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا ہے, بڑا سوچنا ہے. آج سے آپ نے
بڑا سوچنا ہے. جو آپ کا زندگی کا خواب ہے نا, ٹھیک ہے, آپ نے نا بڑے سے بڑا سوچنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے اپنا مائنڈ فریش کرنا ہے کہ ہاں ہاں بھائی میں نے آج سے بڑا سوچنا ہے, میں نے آئی فون 15 پرو لینا ہے. جب تک آئی فون کا نیا ماڈل آتا رہے گا میری جان میں جان ہے, میں نے نیا فون ہی لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بات کہہ دی ہے نا, تو رستے خود بخود بنتے شروع ہو جائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی پہلے مجھے کوئی رستہ ملے گا پھر میں اپنے خواب سوچوں گا. تو بھائی پہلے آپ نے خواب سوچنے ہیں, ٹھیک ہے, پھر رستہ آٹومیٹکلی بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے کہیں سوچا ہوگا, کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی, تو اس لیے آپ کو یہ پلیٹ فارم مل گیا. سب سے پہلے آپ نے تھنکنگ کلیئر کرنی ہے. اب تھنکنگ کلیئر ہو گئی, اسے کہتے ہیں پوزیٹیو. ٹھیک ہے, اب آپ پوزیٹیو ہو گئے ہو, اب آپ نے پلیٹ فارم میں سٹارٹ لے لیا. اب آپ نے لینا ہے لرننگ سیشن, کسٹمر کو گائیڈ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اسکرین شیئر کر کے آپ کو نا آج کا جو فریش طریقہ ہے, میں کوئی بھی آپ کے ساتھ جب بھی کوئی نیا پلان شیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تبھی شیئر کرتا ہوں جب میں اس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں کہ 12 بجے کسٹمر کے ساتھ بات ہوئی اور 7 بجے تک میں نے سیل کلوز کر دی. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے اسکرین شیئر کر کے نا اس کا اکاؤنٹ آپ, ٹھیک ہے, حماد, یہ سید حماد ہے, میرے ڈائریکٹ پارٹنر ہے. یہ دیکھیں, ہاں اب میں بتاتا ہوں یہ کون سے ہیں. یہ یوٹیوب سے آئے ہیں, یوٹیوب اور فیس بک سے آئے ہیں. یاد کریں گزشتہ دن پہلے ہم نے ایک میٹنگ لی تھی, آئی نیڈ آن لائن ورک, مجھے کام چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں نے بھی کل پوسٹ کر دی تھی. میں نے کوئی 2-3 گروپس میں کی تھی, مجھے صرف اور صرف 3 سے 4 لوگوں نے کانٹیکٹ کیا, 4 میکسیمم, بس زیادہ نہیں کیا. لیکن جو بھی کرتا ہے نا پھر میں اسے 100% پارٹیسپیٹ کراتا ہوں. انہوں نے کہا جی السلام علیکم, کیسے ہیں, ڈیلے ہوپ فار یو فائن ڈیئر, آج آپ کے لیے ایک ایسی ویب سائٹ لے کے آؤں, آپ جسٹ ویڈیو واچنگ پہ ارننگ کر سکتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بہت سی ورننگ ویب سائٹس پہ نا کام کیا تھا, تو مجھے تو پتا پھر اسکیم کر جاتی ہے. یہ انہوں نے مجھے فوٹو سینڈ کی, ٹھیک ہے, یہ مجھے ارننگ کے اسکرین شاٹس, ٹھیک ہے, سینڈ کیے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھ سکتے ہیں 10:20 پہ اور 10:57 پہ. ٹھیک ہے, میں نے نا انہیں میسج کر دیا السلام علیکم آپ کیسے ہیں, تو انہوں نے بتایا جی سید حماد. ٹھیک ہے, تو میں سن کے بتاتا ہوں آپ کو, میں نے بولا ہاں. اب ہوا یہ ہے کہ میرا پلان یہاں پہ بدلا, میں تو نا اس وقت میرا نمبر فریش انبین ہوا تھا, تو میں نے انہیں میسج کر دیا. میں نے کہا سر آپ یار فیک ویب سائٹ پہ کیوں ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 دن چلتی ہیں, 3 دن بند ہو جاتی ہیں. اب میری بات کرنے سن غور کر لیں کہ سر آپ فیک ویب سائٹس پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سب کو پتا ہے ریسنٹلی لیم اسکیم کر دی, اس سے پہلے جاوا آئی, پھر اس کے بعد USDT ٹرون آیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد PEC آئی, آئیں جو اسکیم کر کے. ٹھیک ہے, تو آپ اوتھینٹک پلیٹ فارم کریں. آن لائن فیلڈ میں آنے کا مقصد آپ کا ارننگ کرنا ہے, 10 سے 20 لاکھ, 50 لاکھ, جتنی آپ کی ڈیزائر اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ کمائیں اور فزیکلی اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو اپ کرنی آتی رہے. پھر ساتھ ہی میں نے میسج کر دیا اگر آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں. جس پلیٹ فارم پر میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ آپ بڑے آسانی سے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے گھر بیٹھ کر کرنا ہے. جتنی دیر دل چاہے آپ نے اس کام کو کرنا ہے, اور جتنا چاہے پیسہ آپ اس سے کما سکتے ہیں. اگر آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر 5 طریقوں سے ارننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو اپنا وائس نوٹ سینڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے انہیں اپنا ایک وائس نوٹ سینڈ کر دیا, جس میں میں نے بتایا یہاں پہ 5 طریقوں سے ارننگ ہوتی ہے. پہلا طریقہ ہے کہ آپ کام کرتے ہیں, آپ کو اس سے پیسہ آتا ہے. آپ کے ساتھ جو دوست کام کرتے ہیں آپ کو اس سے پیسہ آتا ہے. جو جس کے ساتھ آپ نے یہ بزنس اسٹارٹ کیا وہ کام کرے گا, آپ کو اس سے پیسہ آتا ہے. نمبر 4, جو آپ جس کے ساتھ آپ نے کام اسٹارٹ کیا اس کے ساتھ جو اس کے دوست کام کر رہے ہیں اس سے آپ کو پیسہ آئے گا. ٹھیک ہے, وہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ سسٹم آپ کو 20% ڈیویڈنڈ انکم بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ کو تب بھی پیسہ آئے گا, آپ کام چھوڑ دیں گے آپ کو تب بھی پیسہ آئے گا. کوئی بھی شخص چاہے وہ 210 کنٹریز میں یہ کام کر رہا ہے, وہاں پر کوئی بھی شخص اگر 1000 روپے کی بھی سیل کرتا ہے تو اس کی انکم کا 20% یعنی 200 روپیہ جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی سے ملیں گے,
اور جو نہیں کر پیسے کہتے ہیں اکثر ہم دوسرے پلیٹ فارم پہ ہماری ہیں سسٹم پہ کام کرتے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کا کوئی دوست کام نہ کر پائے، ٹھیک ہے، تو یہ سسٹم اس کا لاس ریکور کروا دیتا ہے، اس کی اماؤنٹ ریکور کروا دیتا ہے ڈیویڈنڈ انکم کے تھرو. تو پھر وہ آپ کو کبھی شکوا بھی نہیں کر سکتا کہ یار آپ کی وجہ سے میرے پیسے پڑے، بلکہ وہ آپ پہ سپورٹ کرے گا. یہ وائس نوٹ میں نے کچھ باتیں کہی تھی اسے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے ویب سائٹ کا، اس نے کہا جی ویب سائٹ کا نہیں، کسٹمر آپ کو 100 دفعہ 200 دفعہ بھی کہہ دینا کہ بھائی نام بتا دو، آپ نے نام نہیں بتانا، ٹھیک ہے. وہ کیوں نہیں بتانا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے پھر اسے وائس کرنی ہے. اگر آپ نے انفارمیشن لینی ہے بھائی تو میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. چند دن پہلے ہمارے سر کامران نے انفارمیشن سیشن دیا تھا، تو اس کی ریکارڈنگ میرے پاس اویلیبل ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، آپ چیک آؤٹ کر لیں، ٹھیک ہے. مزید بھائی کا کوئی کیا کہتے ہیں سوال ہوا تو میں بھائی کو گائیڈ کر دوں گا. پھر اس کے نام نمبر سیو کر کے اس کے نمبر کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو سینڈ کر دینا اپنا نام لکھ کے، اور ساتھ میں وائس نوٹ کر دینا کہ میں نے آپ کا نمبر سیو کر لیا ہے، کائنڈلی آپ بھی سیو کر لیں، ہو سکے تو مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو انفارمیشن سیشن کی ریکارڈنگ سینڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب میں نے اسے وائس، اس نے کہا جی انویسٹمنٹ کتنی ہے. میں نے کہا سر آپ نمبر سیو کر لیں، سیشن کا اصل مقصد ہی آپ کو گائیڈ کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. تو نمبر سیو کریں. اب انہوں نے ویب سائٹ کا نام بھی پوچھا ہے، انویسٹمنٹ بھی. آپ نے آپ نے نام تب تک نہیں دینا جب تک آپ اس سیشن کی ویڈیو سینڈ نہ کر دیں. اس نے نمبر سیو کر لیا. 10 بجے سے ہماری بات چل رہی ہے، کالج کے ٹائم سے لے کے 2 بجے تک بات چل رہی ہے، بھائی بات ہی چل رہی ہے. دیکھیں میں تو نمبر سیو ہی نہیں، فوٹو ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کرتا کیونکہ برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے لیڈ کا. اوکے سینڈ، نمبر سیوڈ. 2:05 پہ میں نے اسے ویڈیو سینڈ کر دی، ٹھیک ہے. ساتھ میں وائس نوٹ سینڈ کیا کہ سر یہ ویڈیو دھیان سے دیکھ لیجیے گا، اس میں پراپرلی بتایا گیا ہے کام کیا ہے، کیسے کرنا اور اس سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. آئی ہیو واچ 2:05 پہ سینڈ کی تھی، 2:17 پہ. بھائی اگر ریفرل نہ ہو تو ڈیلی کتنی ملے گی X3 اور X6 لیول 1 اوپن کرنے سے، ٹھیک ہے. پھر میں نے وہی جو آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ نے نیکسٹ کیا گائیڈ کرنا ہے، تو میں تھوڑا بزی تھا تو میں نے دیکھا نہیں. تو میں نے کہا آپ نے ویڈیو دیکھ لی. کہتا ہے یار 10 منٹ پہ میں نے ویڈیو بھی دیکھ لی، اور 2:22 پہ اس نے مجھے رپلائی کیا میں اتنا بزی تھا کام میں. تو اس نے کہا میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں نے اسے پھر ویسے گائیڈ کیا، میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سر سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے. بڑے سلوٹ کا بڑا فائدہ، جتنے بڑے لیول سے آئیں گے اتنا زیادہ آپ کو انکم آئے گی، ٹھیک ہے. ڈیویڈنڈ انکم بھی آپ کو ویسے ہی آئے گی. پھر میں نے اسے ریٹ لی سینڈ کی. پھر میں نے اسے پھر اچھے طریقے سے مثال دی کہ اگر آپ 50,000 روپے اپنی دکان کے اوپر لگاتے ہیں، اگر آپ کے پاس 20,000 کا کسٹمر ہے آپ اسے ڈیل کر سکتے ہیں، 50,000 کا کسٹمر ہے آپ اسے ڈیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس 5,000 کا بھی کسٹمر آ سکتا ہے آپ اسے بھی ڈیل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 10,000 کا مال پڑا ہے تو آپ 20,000 کا کسٹمر ڈیل نہیں کر سکتے. اسی طرح جتنے بڑے لیول سے آپ سٹارٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو پروفٹ آئے گا، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ، ٹھیک ہے. اوکے بھائی اگر آپ اور آپ کی ٹیم کرے گی تو کتنی ارننگ آئے گی. میں نے کہا سمپل سی بات ہے، 600 روپے سے آپ سٹارٹ کرو گے لیول 1 سے تو آپ کو ارننگ بھی ڈیویڈنٹ ویسے ہی آئے گی. کوئی ڈیلی کا 1-2 روپے ہی آتے ہیں، اس سے زیادہ تو آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یا 3 روپے کر لیں، 4 روپے کر لیں بقایا. میں نے پھر اسے یہ بھی بتایا 5 طریقے ہیں، ان میں سے پہلے 2 طریقے سے آپ کو ارننگ نہیں آئے گی کیونکہ آپ کام نہیں کرو گے. سیکنڈ آپ کی ٹیم بھی کام نہیں کرے گی، آپ کی ٹیم ہوگی نہیں، تو آپ کو بقایا بچے 3 طریقے. ایک ہے ڈیویڈنڈ انکم، ایک آپ کی اپ لائن سے ارننگ آئے گی، اور ایک اپ لائن کی ٹیم سے اور ڈیویڈنڈ. یہ 3 طریقوں سے آپ کو ارننگ آئے گی. جیسی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی ویسے ہی آپ کی ڈیویڈنڈ انکم ہوگی، ٹھیک ہے. تو پھر انہیں میں نے گائیڈ کیا. بھائی مجھے ریفرل کا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ صبح کالج جانا ہے، پھر کیا. تو یہاں پر آپ نے کسٹمر کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، تھوڑا فوکس کیجیے گا بات کو. اس نے آپ کو پرابلم بتائی ہے، آپ نے اس کا سلوشن بتایا. میں نے کہا یار آپ نے صرف ڈیلی کا 1 گھنٹہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں 365 ڈیز میں صرف 365 گھنٹے کام کرنا، ٹھیک ہے. پھر میں نے اسے اپنا اکاؤنٹ کا اسکرین شاٹ بھیجا، ٹھیک ہے. 1 اوور میں ریفرل کہاں آتے ہیں. پھر میں نے اسے گائیڈ کیا کیسے. میں نے کہا آپ نے اگر 1 گھنٹہ کام کرنا ہے نا، اپنا ٹائم سیٹ کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے
صرف اور صرف 20 لوگوں کو دعوت دینی ہے. اگر آپ نے 2 گھنٹے کام کرنا ہے تو آپ نے 50 لوگوں کو دعوت دینی ہے. اگر آپ 3 گھنٹے کام کرتے ہو تو آپ نے 100 بندوں کو دعوت دینی ہے. کہتا جی مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر میں 20 لوگوں کو ڈیلی کروں گا نا تو مجھے اس سے بینیفٹ ملے گا. ٹھیک ہے, 5-6 بندے آئیں گے, 2-3 بندے تو کنفرم میٹنگ اٹینڈ کریں گے, رپورٹنگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ یار ڈیویڈنڈ انکم کا پروف. پھر میں نے اسے اپنے اکاؤنٹ کا اسکرین شاٹ سینڈ کیا. ٹھیک ہے, کہ میں نے لکھا نیو ڈیویڈنڈ اویلیبل 1.1 میٹک. میں نے کہا سر سمپل سی بات ہے, 2 ہفتے پہلے میں نے سسٹم کو اسٹارٹ کیا اور یہاں پر مجھے 1.1 میٹک ارننگ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے 2 میٹک سے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے اسے بتایا میں نے 2 میٹک سے اسٹارٹ کیا اور مجھے 1.1 میٹک انکم آ گئی ہے. اور آپ کی اور آپ کی ٹیم ورک سے مجھے ملے گی ارننگ, بالکل ملے گی. سمپل سی بات ہے, ڈیویڈنڈ انکم سب کی طرف سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب ان کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کروایا تھا تو تب ہی انکم آئی تھی. ٹھیک ہے, اب اس نے مجھ کا اگر لیول 1 لگانا ہے تو کتنے پیسے لگیں گے. اب اسے تھوڑی دیر پہلے تو میں نے اوپر ہی سینڈ کر دیا تھا ریٹ لسٹ. ٹھیک ہے, تو میں نے اسے دوبارہ سینڈ کر دیا. میں نے کہا یہ بوتھ دونوں X3 اور X6 کے نا 2.3 میٹک بنتے ہیں. 2 میٹک ہے وہ سلوٹ ایکٹیو کے لیے اور 0.3 میٹک ہے وہ ہے فیس. ٹھیک ہے, مطلب کہ 700. ابھی تو میرے پاس 600 ہے, میں ایزی پیسہ کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کے مسئلے کا حل نکال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر میں نے انہیں 1-2 ویڈیو سینڈ کی. ٹھیک ہے, میٹک فارچون کی ارننگ کی. ٹھیک ہے, اس سے وہ موٹیویٹ ہوئے. ٹھیک ہے, اس نے کہا یار میں آپ کا ہیلپ کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن نہیں ہے. پھر اس نے مجھے کہا یار ڈیئر 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 6 اور سلیپس کے, 5 گھنٹے میں کالج جاتا ہوں, 4 گھنٹے اکیڈمی ہے, 6 اور اسٹڈیز کے ہوتے ہیں, باقی 3 آور فری ہوتے ہیں. اس میں کیا خاک کسٹمر آئے گا. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی کوشش کرنے سے آتا ہے, آپ اسٹارٹ تو لو. آپ کو سب سے زیادہ بینیفٹ یہ ہے کہ یہاں پہ لرننگ سیشن بھی میں نے دینا ہے, پریزنٹیشن سیشن بھی میں نے دینا ہے, تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو 600 سینڈ کر دیتا ہوں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیکوز اس نے اپنی طرف سے پہلا قدم تو اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, 150 کو نہیں دیکھنا آپ نے, یہ ریئر ہوتا ہے. ریئر کسٹمر سے مراد ہے, کوئی ایک آدھ کسٹمر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس 150 کم ہے. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بیکوز آپ نے اس کا ہاتھ تھامنا ہے یا نہیں. کچھ لوگ صرف کمیشن کی خاطر کہتے ہیں بھائی پورا پیسہ لائے گا تو میں آؤں گا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ یار اس نے قدم تو اٹھایا پہلا. میں نے کہا یار آ جاؤ, میں اگر کامیاب ہو رہا ہوں تو 150 سے نہ میں نے غریب ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, نہ ہی امیر ہونا ہے, نہ اس نے غریب ہونا نہ بھی. میں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں یار بھائی, میں آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں. پھر اس نے کہا میرے پاس 550 ہے. میں نے کہا نو میٹر, بیکوز میری جیب میں پیسہ آلریڈی ہے تو مجھے ٹینشن نہیں ہے. 150 کی مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, کہتا ایزی پیسہ کا نمبر دے دو. صبح 10 بجے سے بات چلی ہے, 5:40 پہ 5:43 پہ اسے میں نے نمبر سینڈ کیا اور اس نے مجھے 5:46 پر سینڈ کر دیا. پھر میں نے اسے کہا کہ آپ ٹرسٹ ورڈ بنا لو. ٹھیک ہے, میں گھر جا کے کال کرتا ہوں. 6 بج گئے. ٹھیک ہے, 6:20 6:22 پہ اس نے مجھے لنک سینڈ کیا. ٹھیک ہے, اور میں نے اسے میٹک ٹرانسفر کر رہے ہیں 6:26, یعنی 7 بجے تک نا, یہ 6:27 ابھی چل رہا ہے. یہ 6:31 پہ بھائی کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی مطلب فاسٹلی کلوز ہوتی ہے سیل. ٹھیک ہے, اب میں دوبارہ سے آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, واپس آ جاتے ہیں اپنی اس سیٹ اپ کے اندر. ٹھیک ہے, اب آپ کسٹمر کو ڈیل کیسے کرنا میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک سے. ایک تو میری طبیعت بہت زیادہ اپسیٹ ہے. جسٹ ہولڈ اے سیکنڈ. چلیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کسٹمر کو ڈیل کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے انہیں کوئی نہ کوئی ریٹرن ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, گروپ کے اندر میں دوبارہ سے سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے, آپ نے 20 بندوں کو یہ آپ نے سینڈ کرنی ہے آن لائن ارننگ والے گروپس میں. آپ نے ورکنگ کرنی ہے جو ارننگ والے گروپس ہیں نا ان کے اندر کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی کو فضول سینڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ارننگ والے گروپس میں کرنی ہے. آپ کافی سب جوائن ہوں گے, آپ نے ان کی لسٹ نکالنی ہے. ٹھیک ہے,
آپ نے اپنا ٹائم مینج کر کے چلنا ہے. اگر آپ 5 گھنٹے دے سکتے ہو آپ 100 بندے کو دعوت دو, ٹھیک ہے. اگر آپ کیا کہتے ہیں فل ڈے دے سکتے ہو تو چاہے آپ 1000 بندے کو دعوت دے دو, ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے ٹائم کے ساتھ مینج کرنا ہے. اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ کا ٹائم ہے آپ نے 20 بندوں کو صرف میسج سینڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے اگر وہ لیٹ بھی رپلائی کریں گے آپ مینج اب 1 گھنٹہ یہ نہیں کہ آپ نے 7 بجے شروع ہونا ہے اور 8 بجے ختم کر دینا ہے. آپ نے گھنٹہ مینج کرنا ہے. آپ نے پہلے 10 منٹ میں میسج فارورڈ کر دیے, بقایا رہ گئے 50 منٹ. آپ گھر کا کوئی کام کر لو, ٹھیک ہے, تھوڑا بہت اسٹڈی کر لو, ٹھیک ہے. 8 بجے آپ نے اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کر دی ہے, گھر کا کام کر لیا. اب 8 بجے آپ نے موبائل پھر اٹھانا ہے, ٹھیک ہے. موبائل اٹھا کے دیکھنا ہے بندوں کا رپلائی آیا ہوگا. اب جب رپلائی آ جاتا ہے تو آپ نے سیکنڈ میسج کیا کرنا ہے, وہ میسج کریں گے ہیلو کیا ہے کام بتاؤ, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہیں گے ہمیں میسج نہ کرنا, تو آپ نے انہیں ایک میسج کر دینا اوکے سر نو پرابلم, ٹھیک ہے. وہ بندہ ہو گیا پر, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر یہ اثر پڑے گا یار ہے اس نے مجھے دعوت دی ہے اور اب یہ مجھے کہہ رہا ہے اوکے سر نو پرابلم. یار یہ تو کوئی بندہ میں کوئی بات ہے, بندے میں نا کوئی بات ہے. نہیں تو دوسرے والے پیچھے پڑ جاتے ہیں, بھائی انفارمیشن لے لو, بھائی انفارمیشن لے لو, گڑ گڑانے لگ پڑتے ہیں. بندے میں بات ہے, وہ پوچھتا ہاں جی بتاؤ کیا کام ہے, چلو بھائی تمہیں ہی بتا دیتے ہیں. آپ نے کہہ رہے السلام علیکم میرا نام کامران ہے, آپ کا کیا نام ہے. وہ آپ کو بتائے گا میرا نام حماد ہے. حماد بھائی آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے کبھی آن لائن کام کیا ہے یا صرف گروپس میں بیٹھ کے انفارمیشن ہی لے رہے ہیں. وہ کہے گا نہیں بھائی میں نہیں کیا کہتے ہیں کر رہا, ٹھیک ہے, یا میں ابھی نیو آیا ہوں, یا میں آن لائن کام کر رہا ہوں. وہ کہے گا جی میں آن لائن کام کر رہا ہوں, اچھا ٹھیک ہے. تو حماد بھائی میں نا آن لائن ورک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ کام آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ کام گھر بیٹھ کر کرنا ہے, اور جتنی دیر دل چاہے آپ نے اس کام کو کرنا ہے, اور جتنا چاہے پیسہ آپ اس سے کما سکتے ہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے. نہ یہ ویب سائٹ ہے نہ ہی یہ ایپ ہے, یہ آن لائن بزنس ہے. آپ نے کرپٹو کرنسی ڈالرس کی مارکیٹنگ کرنی ہے. اگر آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو بھائی کو میں گائڈ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کہے گا ہاں جی گائڈ کر دے, صحیح ہے. تو ہمارا نا ایک پھر وائس میسج کرنا ہے آپ نے ہمارا, وہ آپ سے پوچھے گا جی نام بتا دیں, انویسٹمنٹ کتنی ہے. تو آپ نے ان میسج کو اگنور کر کے اپنا نیکسٹ وائس میسج, وہ جو مرضی بول دے, آپ نے اپنا نیکسٹ وائس میسج اس پہ داغ دینا ہے. آپ نے کہنا ہے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو گزشتہ ہفتے یا کچھ دن پہلے ہمارا ایک سیشن ہوا تھا, انفارمیشن سیشن, جس میں پراپر طریقے سے بتایا گیا ہے کام کیا ہے, کیسے کرنا ہے, اور اس سے ہم ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو وہ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا, اس میں تفصیلاً بتایا ہوا ہے. اگر بھائی کا کوئی کوشچن رہ جائے گا تو میں اسے گائڈ کر دوں گا. آپ نے یہ وائس میسج سینڈ کیا, وہ آگے کہے گا آپ نے مجھے یہاں پر بتاؤ, ہاں مجھے یہیں پہ بتا دو, ٹھیک ہے, نام بتا دو. تو آپ نے کہنا سر, پھر آپ نے ایک وائس میسج کرنا ہے سر میرے پاس بھی ٹائم تھوڑا شارٹ ہوتا ہے, میں بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, میں بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں, تو سیشن اٹینڈ کرنا لازمی ہے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو واٹس ایپ پہ کیسے گائڈ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک اچھا پراپر طریقے سے آپ کو گائڈ کرنے کے لیے سیشن کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے, آپ اسے دیکھیں گے, آپ کو ساری چیز دکھائی بھی دے رہی ہوگی, سنائی بھی دے رہی ہوگی, ٹھیک ہے. تو جب آپ اسے یہ میسج کرو گے نا میٹھی زبان میں اچھے طریقے سے, وائس کلیئر کر کے, ڈرنا نہیں ہے, آپ اسے دینے کے لیے آئے ہو, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے فیل کرنا ہے کہ بھائی یہ میرے پاس کام لینے کے لیے آیا, کیونکہ اس نے بولا ہاں جی انفارمیشن دو. آپ ٹیچر ہو, وہ اسٹوڈنٹ ہے, اس کو نہیں پتا آپ لڑکا, آپ کیا کہتے ہو, آپ پتلے ہو, بوڑھے ہو, جوان ہو, بچے ہو, ٹھیک ہے. اسے نہیں پتا آپ زیرو ہو, ہیرو ہو, اسے نہیں پتا آپ چار پائی پہ بیٹھ کے دے رہے ہو یا کیا کہتے ہیں چھت پر بیٹھ کے دے رہے ہو, صوفے پہ بیٹھ کے دے رہے ہو, اسے نہیں پتا آپ کیسے بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی. جب میں انویٹیشن دے رہا ہوتا ہوں نا, تو میں کبھی کبھی امی کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہوں, ان میں کہتا ہوں سر آپ انفارمیشن لینی تو میں آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسے نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو وہ کہے گا ہاں جی چلیں ٹھیک ہے, آپ مجھے سینڈ کر دیں, صحیح ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان کا نمبر, آپ نے تو ان کا نمبر سیو کر لیا تھا حماد کے نام سے, آپ نے ان کے نمبر کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے اور انہیں سینڈ کرنا ہے, اور اپنا نام لکھ کے سینڈ کر دینا. آپ نے کہنا سر حماد میں نے آپ کا نمبر سیو کر لیا ہے, کائنڈلی آپ سیو کر لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو مزید کوئی کوشچن ہوا تو بھائی کو میں آنسر کر دوں گا. وہ کہے گا جی ویل اینڈ گڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب آپ نے ویٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اسے سینڈ کر دیا نا, تو اب آپ نے ویٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے.
اب وہ آپ کو نمبر سیو کر کے اسکرین شاٹ فارورڈ کر دے گا کہ ہاں جی میں نے آپ کا نمبر سیو کر لیا, سینڈ کر دیں اسے کو. اوکے سر, ٹھیک ہے. اب آپ نے وہ ریکارڈنگ ہوگی آپ کے پاس 10 منٹ والی, جو آپ سب کو میں نے شیئر کی ہوئی ہے, جس میں ایڈیٹنگ کر کے میں نے ایڈ کیا ہوا ہے اپنا کلپ. تو آپ نے وہ کلپ انہیں سینڈ کر دینا ہے, اور ساتھ میں لکھ دینا ہے A to Z انفارمیشن, اور ساتھ میں ایک وائس میسج بھی فارورڈ کر دینا ہے انہیں اپنی زبان میں. سر میں نے آپ کو سیشن کی ریکارڈنگ فارورڈ کر دی ہے, اس میں پراپرلی بتایا گیا ہے کام کیا ہے, کیسے کرنا ہے, اور سے ہم ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. وہ کہے گا جی ٹھیک ہے. اب نمبر سیف ہو گیا, ویڈیو سینڈ کر دی, تو آپ نے اس کا نمبر براڈ کاسٹ میں ایڈ کر دینا ہے, اور براڈ کاسٹ کا ٹائٹل ہونا چاہیے ورک ڈیٹیل ویڈیو کے نام سے. جو سیشن اٹینڈ کرے گا میٹنگ, وہ میٹنگ والے کو بھی اسی میں ہی ڈال دینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اور ورک ڈیٹیل والے پہ بھی اسے ہی ڈال دینا, آپ نے نمبر ایڈ کر دینا, ٹھیک ہے. اب وہ میٹنگ دیکھنے کے بعد آپ کو میسج کرے گا 10 منٹ بعد, 20 منٹ بعد, گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد. اگر وہ رپلائی نہیں کر رہا تو 2 گھنٹے کے بعد آپ نے اسے ایک میسج کر دینا ہے, السلام علیکم میٹنگ کیسی رہی, ٹھیک ہے. وہ آپ کو میسج کر دے گا ہاں جی میں نے میٹنگ دیکھ لی ہے, ٹھیک ہے, آگے کام کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کہنا ہے کہ سر آپ نے میٹنگ میں دیکھا تھا کہ سر کامران نے بتایا تھا کہ بڑے لیول کا بڑا فائدہ, ٹھیک ہے. میں نے لیول 4 سے سٹارٹ کیا تھا, تو آپ اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے کتنے لیول سے سٹارٹ کریں گے. اب وہ کہے گا لیول کیا ہوتا ہے, مجھے پتا نہیں چلا, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, ٹھیک ہے, میں آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. بڑے لیول سے مراد یہ ہے, اسے ایک مثال دے دینی ہے کہ اگر ایک شاپ کیپر کے پاس 50,000 کا سامان پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک شاپ کیپر کے پاس ₹1,00,000 کا سامان پڑا ہوا ہے, تو سب کو پتا ہے ₹1,00,000 والے کے پاس سامان زیادہ ہے تو وہ زیادہ سیل کرے گا, اسے زیادہ پروفٹ آئے گا, ٹھیک ہے. اور اگر اس کے پاس جو ₹50,000 والا اس کے پاس سامان کم ہے, اسے کم پروفٹ آئے گا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب میٹی فارچون میں آپ بڑے لیول سے آئیں گے, آپ کو بڑا پروفٹ آئے گا, ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ نے ریٹ لسٹ سینڈ کر دینی ہے اسے, سر یہ لیول ہے, ٹھیک ہے. اب اسے پتا ہوگا کہ اس نے لیول 4 سے سٹارٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے بھائی ₹9800 لگایا ہوا ہے سے سٹارٹ لیا ہے. تو وہ کہے گا یار, اس کے مائنڈ میں ایک تھنکنگ جائے گی, کیونکہ آپ نے بڑے لیول کا بولا ہے لیول 4 کا, تو وہ آپ کو کہے گا میں 9800 سے سٹارٹ نہیں کر سکتا, میں لیول 3 سے سٹارٹ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. بڑے لیول کا یہ فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں فلوپ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے چھوٹے لیول سے سٹارٹ کیا ہوتا ہے, بیسک سے, لیول 1 سے. جب آپ 700 سے سٹارٹ کرتے ہو تو آپ اگلے بندے کہتے ہو کہ سر میں نے لیول 1 سے سٹارٹ کیا تھا, آپ بھی لیول 1 سے سٹارٹ کر لیں. جب وہ یہ جاتا ہے تو اس کی مائنڈ میں 700 ہی زیادہ لگنے لگ پڑتا ہے, کیونکہ 700 سے نیچے کوئی لیول ہی نہیں ہوتا. تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں کر لوں گا, یہ وہ کروں گا. جب آپ اسے لیول 4 کا کہو گے, چلو اس کے مائنڈ میں ایک تھنکنگ تو جائے گی کہ یار اس بندے نے لیول 4 سے سٹارٹ کیا, تو یار پھر وہ آپ کو میسج کرتا ہے کہ یار میں لیول 4 سے سٹارٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے سر. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ آپ کا اپنا بزنس ہے, جتنے بڑے لیول سے سٹارٹ کریں گے آپ کو اتنا زیادہ ہی پروفٹ ہوگا. وہ کہے گا یار میں لیول 3 سے کر سکتا ہوں, میں لیول 2 سے کر سکتا ہوں, یا میں لیول 1 سے کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. میں بھی, مجھے تو نہیں پتا رضوان سر نے سر ابو حسین کو کس طرح ایڈ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو میں نے تو حماد بھائی جو تھے جن کے ساتھ ابھی میں نے ڈیل کیا, تو ان کو میں نے لیول 4 کا ہی کہا تھا, ٹھیک ہے. اب لیول 4 انہیں زیادہ لگ رہا تھا, لیکن لیول 1, لیول 2, لیول 3 انہیں چھوٹی اماؤنٹ لگ رہی تھی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا یار میں لیول 4 سے نہیں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, میں لیول 1 سے کر سکتا ہوں. میں نے کہا موسٹ ویلکم سر, جیسے آپ کی مرضی. سر اب کیا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے سر, اب آپ کو ٹرسٹ والٹ ایپ چاہیے. وہ کہتا ہے وہ کس طرح, پھر میں نے آپ کے پاس ٹرسٹ والٹ بنانے کی ویڈیو ہوگی, وہ اسے سینڈ کرنی ہے, ساتھ میں لنک سینڈ کر دینا ہے ٹرسٹ والٹ کا. سر آپ یہ ٹرسٹ والٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں, جس طرح جیز کیش ایزی پیسہ کا والٹ ہوتا ہے, اس طرح کرپٹو کرنسی کا والٹ ہوتا ہے. جیز کیش ایزی پیسہ میں ہمارے پیسے پڑے ہوتے ہیں, کرپٹو کرنسی کے والٹ میں ہماری ارننگ پڑی ہوتی ہے کرپٹو کرنسی کی. یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر مجھے میسج کر دیں, ٹھیک ہے. اب وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو میسج کر دے گا, ٹھیک ہے. اب وہ آپ سے کہے گا سر آگے کیا کرنا ہے. سر اب آپ نے ڈالر پرچیز کرنے ہیں, اگر آپ کے پاس یہ ڈائلاگ پورا بولنا ہے, اور جیسے میں بول رہا ہوں ویسے ہی بولنا ہے, اپنی شتونگڑی بیچ میں ایڈ نہیں کرنی ہے. آپ نے کہنا سر اب آپ نے ڈالر پرچیز کرنے ہیں, اگر آپ کے پاس بائنانس کا اکاؤنٹ ہے آپ وہاں سے پرچیز کر لیں, اگر آپ کا کوئی دوست سیل کرتا ہے آپ وہاں سے پرچیز کر لیں, ٹھیک ہے. نہیں تو سر میں آپ کو پرووائڈ کروا دوں گا, آپ مجھے جیسے ایزی پیسہ کر دیجیے گا, میں آپ کو ڈالر سینڈ کر دوں گا.
آپ کے پاس ڈالر ہیں یا نہیں ہے تو آپ نے یہ کہنا کہ میں پرووائڈ کروا دوں گا. اس کو نہیں پتا کہ آپ کے پاس ہیں یا نہیں. آپ سینئر سے پرچیز کریں گے یا گروپ میں میسج کر دیتے ہیں مجھے ڈالر چاہیے, ٹھیک ہے, آپ سمپلی اسے نمبر سینڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ڈالر پرچیز کر دے گا, وہ آپ کو نمبر سینڈ پہ پیسے کر دے گا. پھر آپ نے اگر آپ سے اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا, پیسے لینے کے بعد آپ نے سینئر کو کہنا سر میں نے پیسے ریسیو کر لیے, ٹھیک ہے, تو اس کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کروا دیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ نے سینئر کو پیسے سینڈ کر دینے ہیں, سینئر کو کال پہ لے لینا ہے, سینئر کو آپ نے اپنی میٹنگ کا لنک, اپنا وہ میٹرک فارچون کا لنک بھی سینڈ کر دینا ہے, ٹھیک ہے, پھر سینئر اس کو گائیڈ کروا دے گا, ٹھیک ہے. موسٹلی سیلز کلوز اسی طرح ہی ہوتی ہیں, لیکن ڈیلے ہو جاتا ہے, کوئی 2 دن بعد, کوئی 3 دن بعد, کوئی ہفتے کے بعد. یعنی اگر آپ نے یہ والا پروسیس استعمال کیا ہوا ہے نا ترتیب کے ساتھ, ٹھیک ہے, کوئی اپنی طرف سے ایڈنگ نہیں کی ہوئی, سیل کلوز ہو کے رہے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ڈیلی روٹین میں کیا کرنا ہے, ڈیلی 2 سے 3 سٹیٹس آپ نے موٹیویشنل اور 2 سٹیٹس میٹرک فارچون کے ڈالنے ہیں, 3 موٹیویشن کے, اور کسی نے جوائن کیا ہے یا کسی کی ارننگ کا سٹیٹس آپ نے صرف ایک دفعہ دن میں ایک دفعہ براڈ کاسٹ میں سینڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کے سٹیٹس دیکھ کے آپ کو چیک آؤٹ کرے گا, ہاں یار یہ گانے شانے تو نہیں, یہ دکھی آتما تو نہیں بنا ہوا. تو آج کے بعد جب تک آپ اس سسٹم سے لاکھ, کروڑ, 2 کروڑ, 3 کروڑ, جتنی آپ کی ڈیزائر اماؤنٹ ہے ارن نہیں کر لیتے, تب تک آپ نے کوئی بھی سیڈ یا کوئی بھی سانگ فنی کچھ بھی نہیں آپ نے لگانا. آپ نے صرف ورکنگ کے ریلیٹڈ ہی کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اسٹیٹس اس کے ریلیٹڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیلی بیس پہ 20 بندوں کو آپ نے میسج کرنا ہے, جو ریپلائی دے دے اس کو ڈیل کرتے جانا ہے. 365 دن آپ نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, روبوٹ کی طرح کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, 365 دن. ناکام ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے, ایک ہفتے تک 2 ہفتے کام کرتے ہو, کوئی رزلٹ نہیں آتا تو آپ ڈسہارٹ ہو جاتے ہو. کیا میں نے آپ کو یہ بولا ہے کہ آپ ایک ہفتہ کام کرو گے آپ کو ارننگ آئے گی؟ میں نے کہا ہے آپ نے 365 دن کام کرنا ہے, 365 دن آپ نے کرنا ہے. 1 گھنٹہ یار, جو بندہ 1 گھنٹہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کرتے جاؤ. نئے نئے لوگ ملیں گے, ڈیلی بیس پہ آپ ٹریننگ لیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے 365 دن کام کرنا, کر لو یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 9ویں پاس کرنے کے لیے آپ لگا سکتے ہو, ٹھیک ہے, ٹائم. آپ ڈیلی 1 گھنٹہ کیا کہتے ہو موبائل پہ مووی نہیں دیکھتے تھے پہلے زندگی میں, 1 گھنٹہ آپ سکرولنگ نہیں کرتے تھے, 1 گھنٹہ آپ فیس بک نہیں چلاتے تھے یار. کیا جب سے آپ نے فون لیا 2-3 سال ہو گئے ہوں گے, کسی کو 10 سال ہو گئے ہوں گے, کسی کو 5 سال, کسی کو 3 سال. آپ کر ہی رہے ہو نا, پیسہ نہیں آ رہا نا, تو 1 سال یہ بھی کر کے دیکھ لو, کسی کو نہ بتاؤ, ٹھیک ہے. اور جو مطلب جو کہتے ہیں نا مجھے گھر والے یا دوست تانے وغیرہ نہ دے, آپ نے گھر میں کسی کو نہیں بتانا, دوستوں میں کسی کو نہیں بتانا, ٹھیک ہے. نیو سم لیں, اس کو ڈالیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس لیڈ نہیں ہے, کانٹیکٹس نہیں ہے, آپ مجھے میسج کرو یار, میں آپ کو اپنی لیڈ دے دوں گا. مجھے کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. جس کو چاہیے ہو بھائی, جو کہتا ہے کہ میں نیو نمبر پہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے 1 سال یہ کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ سمجھو, 1 سال کا میں نے یہ وظیفہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے اس سے ڈیلی آپ نے 1 گھنٹہ یہ کام کرتے ہی رہنا ہے. جب آپ کرتے رہیں گے 1 سال کے بعد کوئی آپ کو ڈائریکٹ کلوزنگ مل جائے گی, کوئی آپ کو 3 دن بعد کہے گا میرا اکاؤنٹ بنا دیں, کیونکہ آپ ڈیلی وہ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو دیکھ دیکھ واش ہو رہا ہے, ان کا مائنڈ نوکری سے ہٹ کر بزنس کی طرف آ رہا ہے, ٹھیک ہے. میٹرک فارچون اس وقت اتنا بیسٹ پلیٹ فارم ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10,000 لوگ اس سسٹم میں کام کر رہے ہیں. فیکٹری میں اتنی جگہ نہیں ہوتی بھائی, 5,000 6,000 7,000 پہ ٹھوس ہو جاتی ہے کمپنی. نیٹورک مارکیٹنگ, ملٹی لیول مارکیٹنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے. 1 سیکنڈ صرف ہولڈ کیجیے گا, میں واپس آتا ہوں ریٹرن ہو کے, 1 سیکنڈ.
ریلیکس ہو جائیں. بھائی کی کال آ گئی تھی, اس نے کہا تھا 10 بجے نکلنا ہے, تو ابھی میں نہاؤں گا, فریش فروش ہو کے نا پھر میں نے نکلنا ہے لاہور, اوپر سے فلو بھی ہے مجھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ آپ نے 365 دن کام کرنا ہے. مائنڈ سیٹ رکھے یار, کامیابی کے لیے 1 سال دوڑ پہ لگا دو. آپ گھر جو کام اپنا کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا نہیں میں کہہ رہا, ٹھیک ہے, اسٹڈی چل رہی ہے, اسٹڈی کنٹینیو رکھیں, ٹھیک ہے, ایک دن میں کر لیں مینج. 1 گھنٹہ آپ نے دینا ہے, 2 گھنٹے آپ دے لیں. آپ باہر نہ سیر سپاٹے کرنے چاہیں دوستوں کے ساتھ, گپے نہ ہانکیں. لگے رہو گے تو کہیں پہنچ جاؤ گے, اسکپ کر دو گے, چھوڑ دو گے, ہار جاؤ گے. میں لگا ہوا ہوں, میرے نمبر بین ہو جاتے ہیں, مہینہ میں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. دیکھ اگر مہینہ بندے کا نمبر بین ہو جائے, بندہ تو کہاں چلا جاتا ہے. میں مہینے کے بعد پھر زندہ ہو کے واپس آ جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا چل گیا ہے, مجھے زبان سے کمائے ہوئے پیسوں کی لت لگ گئی ہے. میرے منہ کو ایک تو پیسہ لگ گیا, ٹھیک ہے, دوسرا میں چاہتا ہوں کہ میں صرف زبان سے بولوں اور مجھے پیسہ ہے. دنیا کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ زبان سے کام کروانا, ٹھیک ہے. میری زبان کو ایک پیسہ لگ گیا ہے, اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ بھائی بس ایک صوفہ پڑا ہو, LED لگی ہو, جو میں اپنی خواہش بتا رہا ہوں کہ میں اتنا پیسہ کما لوں. ایک LED لگی ہو 50 انچ کی, 100 انچ کی, ایک صوفہ پڑا ہو, بس نیو مووی ہی دیکھنی ہے, ٹھیک ہے. 2-3 لاکھ مہینے کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک اسسٹنٹ, ایک آدمی کو ہائر کر لینا ہے, اسے کہنا بھائی آپ نے مجھے کھانے کا یاد کروانا ہے, آپ نے میری میٹنگ اور آپ نے مجھے واکنگ کروانی, سر آپ کا واک کا ٹائم ہو گیا, سر نماز کا ٹائم ہو گیا, وہ مجھے بتائے. اور میں گھڑی, جو بندہ نوکری کرتا ہے نا وہ گھڑی پہ دیکھتا ہے, یار 8 بجے اسکول پہنچنا ہے, 8 بجے جاب پہ پہنچنا ہے, 2 بجے چھٹی ہونی ہے, یا 5 بجے میں نے نوکری سے چھٹی ملنی ہے. تو میں چاہتا ہوں گھڑییں میں بند کر دوں سارے گھر کی, کیونکہ جب پیسہ میرے ہاتھ میں ہوگا تو مجھے کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی. ہر بندے کی ایک ڈیزائر ہے, جو میری ڈیزائر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. سارے گھر کے میں نے ٹائم پیسوں کے سیل نکال دینے ہیں, کیونکہ ٹائم میں اپنے وقت سے چلاؤں گا. آج میں لوگوں کے کہنے پہ چل رہا ہوں نا, کل لوگ اور وقت میرے کہنے پہ چلے گا. تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی, جدوجہد کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. کسی مقام پر پہنچنے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا مسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آج کے سیشن میں آپ کو کافی گائیڈ لائن مل جائے گی, ٹھیک ہے. تو اگر میں کل نہ آیا تو پرسوں سیشن رکھیں گے, کہ جن کو کسی نے وہ ہوگا پوری کلاس نا کوشچنس پہ, آبجیکشن ہینڈلنگ, یعنی اس میں آپ سوال مجھے کریں گے, صرف سوال اور جواب پہ یہ سیشن ہوگا. جب تک آپ سوال کرتے رہیں گے تب تک آپ کو آنسر ملتا رہے گا, ٹھیک ہے. پرسوں کا دن, کیونکہ کل میں لاہور ہوں گا, کل واپس آ گیا تو پرسوں میں فری ہوں گا. تو میں آپ مجھ سے نا وہ ٹاپک یہ بن جائے گا انشاءاللہ. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو آج نئے آئے ہیں وہ کل 20 بندوں کو ٹچ کریں گے, انہیں نیا کچھ سمجھنے کو ملے گا, ٹھیک ہے. پھر وہ اس کے ریلیٹڈ سوال کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر فیس بک لیڈنگ وغیرہ, واٹس ایپ ہی سب سے بڑا مارکیٹ پلیس بن چکا ہے اس وقت دنیا کا. مجھے تو یہی لگتا ہے, فیس بک کے بغیر, واٹس ایپ کے بغیر بھائی کچھ بھی ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کل کیا کرنا ہے, 20 لوگوں کو میسج کرنا ہے, وہ میں نا ابھی سینڈ کر دیتا ہوں گروپ کے اندر, کیونکہ کل جن کو مل گیا تھا وہ تو سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے. تو آج انہیں پراپرلی سیشن مل گیا ہے. منگل والے دن ایک دن چھوڑ کے ایک دن دوبارہ سے انہیں سیشن دے دوں گا. تو جتنا زیادہ آپ کو سب سے زیادہ لینا ہے کسٹمر ڈیلنگ پر, آپ نے صرف اور صرف سیشن لینا ہے, ٹھیک ہے. صرف اور صرف کسٹمر ڈیلنگ, اگر آپ کو کسٹمر ڈیلنگ کے اوپر آ گیا نا, ٹھیک ہے, تو آپ گرپ حاصل کر دو گے. یہ لو, یہ میں نے سینڈ کر دیا. میں لاکھوں یا کروڑوں کا وعدہ کو نہیں کرتا, 1 روپے بھی ٹریننگ فیس نہیں ہے. ہفتے کے $20 کمائے پاکستانی 6000, 2 سے 3 گھنٹے واٹس ایپ اور فیس بک چلانی آتی ہے. 2 سے 3 گھنٹے کا کام ہوتا ہے بھائی. میں پورا ٹائم ویلا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. میں پورا ٹائم ویلا ہوتا ہوں, مجھے ٹینشن نہیں ہے. ریزن کیا ہے کہ مجھے پتا چل گیا 1 سال ڈٹ کے کام کرو, پھر آرام سے موجیں کرو لائف ٹائم کے لیے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے اسے میسج کرنا ہے, پھر میں نے آپ کو ویسے ہی طریقہ گائڈ کیا ہوا ہے. السلام علیکم, مائی سیلف ابو حسین. آپ کا نام, وہ آپ کو نام بتائے گا, ٹھیک ہے. سر آپ کیا کام کرتے ہیں آن لائن فیلڈ میں, آپ کوئی کام کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں جی میں نہیں ہوں, آپ مجھے بتا دیں. سر اگر آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں. آپ یہ کام گھر بیٹھ کر کرنا ہے, فارغ وقت میں کرنا ہے, اور جتنی دیر دل چاہے آپ نے اس کام کو کرنا ہے, اور جتنا چاہے پیسہ آپ اس سے کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس بھائی کو دوبارہ سے ریویژن کرنی ہونا, تو یوٹیوب پہ میں اپلوڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے, یہ سیشن آپ وہاں پر جا کے بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو آج کا سیشن پھر نا یہیں پہ ایڈ کرنے ہے تاکہ میں پھر اپنی تیاری مکمل کر لوں، کیونکہ میں نے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے نا. ٹھیک ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، نہیں تو آپ کے گھر والے کہیں گے بس یہ تے موبائل سے لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، آپ پھر اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاؤ گے. تو اس دن کیا ہوتا ہے 10 میں سے 9 جب ان کے گھر والے یہ تانا دیتے ہیں نا تم کب سے کر رہے ہو، 1 روپیہ بھی ارننگ نہیں آ رہی تمہیں، تو 10 میں سے 9 بندے اس وقت اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتے اور وہ نوکری پہ چلے جاتے ہیں یا وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے جذبات پہ بھی قابو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یا تو آپ اپنے گھر والوں کو نہ بتائیں، نیو سم لے لیں، یا پھر اپنے اندر اتنا پوٹینشیل پیدا رکھیں، اپنے آپ پہ قابو رکھیں کہ کوئی بندہ آپ کو کہہ بھی رہا ہونا تو آپ نے نا اپنے کانوں کے اوپر جوں نہیں رینگنے دینی، یعنی اس کان میں وہ کہے گا بھی نا تو دوسرے کان سے بات کو نکال دے کے اپنے ویژن پہ فوکس رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ مجھے فوکس کرتے رہیں گے، ہمارے اپ لائنس کو اس ڈیلی کی میٹنگ لیتے رہیں گے، آپ کو کوئی شخص کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جب تک آپ میٹنگ کے ساتھ کنیکٹ ہیں، اپنے اپ لائن کے ساتھ کنیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کبھی نہیں ہارو گے. آپ اس وقت ہارو گے، اللہ نہ کرے، میں تو یہ کہوں گا، باقی یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، آپ کامیاب بنو گے اس وقت تک، آپ کامیاب بنتے رہو گے جب تک آپ ٹریننگ لیتے رہو گے. کیونکہ آپ ایک دن، آپ آج 1% ہے، کل 2%، 3%، 2%، 20%، 30%، ڈیلی کا آپ 1% اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں نا، 100 دن مکمل ہونے پر آپ 100% ہو جائیں گے اور دنیا کا کوئی شخص آپ کو ہرا نہیں پائے گا. چلیں، اپنا خیال رکھیے گا. میٹنگ کا سیشن کرتے ہیں اینڈ. تو بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ. سب پرمو کر دیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں.